نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم میں دو مقامات سے میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قد افلح، تحقیق کے کامیاب ہوئے۔ ایک جگہ ہے المؤمنون، مومنین، اس کے آگے بہت ساری صفات بیان کی۔ ایک اور موقع پر فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی مزاجاً دیندار نہیں ہے تو پھر اب ایسی صورت میں اس کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی مال و دولت، حسب و نسب، جاہ و منصب، یہ چیزیں انسان کی نظر میں کامیاب کہلاتی ہیں۔ انسان کی نظر میں لہذا جس کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہو، بہترین کاروبار ہو اور وہ کسی اعلیٰ عہدے پر بھی فائز ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر
ایک آدمی تھوڑا دیندار بھی ہے، اللہ اور اس کے نبی سے محبت بھی رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے کامیابی کی سوچ کیا ہے؟ وہ کیسا سوچتا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ تو بندہ جب دینداری کے دائرے میں رہ کر سوچتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، کامرانی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، تو بہترین بات یہی ہے کہ بندہ مومن کی کامیابی و کامرانی، فلاح و فوز اسی میں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی کا یہی مطلب ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں کا پیسہ ہے، کروڑوں کی مالیت ہے، جائیداد ہے، ثروت ہے، لیکن حقیقت میں اس بندے کا دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے خالی ہے، تو پھر وہ دونوں جہاں میں ناکام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غربت کے عالم میں ہے، پھٹی ہوئی چٹائی پر سوتا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، تو سمجھو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کامیابی کا دار و مدار ہم جس لائن سے سوچتے ہیں، جس طرح سے سوچتے ہیں، جس انداز سے سوچتے ہیں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب چلو تھوڑا زمانے کمپیر کرو، وقت اور حالات کو تھوڑا کمپیر کرو، دیکھو تو صحیح حضرات صحابہ اکرام کا جو دور تھا اسے بھی دیکھو، اور آج کا جو دور ہے اسے بھی دیکھو۔ صحابہ میں پورے کے پورے غریب تھے ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مالدار صحابہ ہے، آج کا ٹاٹا برلا ہے نا، حضرت عثمان کی دولت کے سامنے جھک مارنا۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت چلتی ہے، حضرت کا بینک سسٹم ہے، لاکھوں کروڑوں کی مالیت۔ دیکھو بندہ جب دل سے اللہ کا ہو جاتا نا، اس کی دولت کے فیض کو اللہ قیامت تک چلاتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، زمانے گزر گئے، لیکن حضرت عثمان کی مالیت سے آج بھی لاکھوں غربا پلتے ہیں۔ لیکن مالیت، دولت، ثروت محض اسی کو کامیابی کی بنیاد نہیں کہا گیا۔ صحابہ کی کامیابی کا معیار اتباع سنت، اتباع رسول اللہ ہے، حضور علیہ السلام کی کامل اتباع۔ کون سے میدان میں آپ لوگ دیکھو گے صحابہ کو؟ سر پر کفن باندھ کر کھڑے ہیں، سامنے کفر کی الغار ہے، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کے حکم کے منتظر ہیں، اس موقع پر بھی اتباع سنت صحابہ کی زندگیوں کے اندر زندہ ہے۔ کفار سے گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، میدان جنگ میں بھی حضرات صحابہ کی نماز نہیں چھوٹتی۔
فقہا نے باقاعدہ فقہی کتابوں کے اندر ایک باب باندھا ہے صلاۃ الخوف. کیا معیار ہے؟ صحابہ کی کامیابی پوری دنیا کے اندر اسلام کی جو فتوحات ہوئی، اسلام کے جو جھنڈے گاڑ دیے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. حقیقت میں صحابہ اللہ کے نبی کے پیروکار تھے. اسی لیے قرآن نے کہا نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان کی کسوٹی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھو، میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کا رات میں سونا، دن میں اٹھنا چلنا، ان کی عبادتیں، ان کا معیار، ان کا تعلق مع اللہ، ان سے نبی کی محبت کا جو جذبہ، اطاعت، فرما برداری، یہ دیکھو، میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھو. اچھی طرح یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کے نبی کے صحابہ محبوب کے اداکاروں سے ہٹ کر اگر ہماری زندگی ہوتی ہے تو پھر ناکامی یہ ہم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں. ایک موقع پر دیکھو، اللہ کے نبی سے محبت، حضور کی اتباع، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. کیسے؟ گجرات کے اندر آج بھی ڈائمنڈ کے بڑے بڑے بیپاری ہیں، کروڑوں کی مالیت، ملکیت یوں چلتی ہے ان کے ٹرانسلیشن میں، لیکن بندہ تہجد گزار ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی، داڑھی کٹا نہیں ہے، مصنون لباس ہے، اور ان کی گھر کی شادیاں صرف 10,000 میں پوری ہو رہی ہیں. ڈائمنڈ کا بڑا بیپاری، اب سمجھ میں آتا ہے ہیرے کا بیپاری، ڈائمنڈ کے بیپاری کا تو اس کا ٹرانسلیشن کیسا رہتا ہے گھر پر. لیکن اتنے بڑے مالدار اور کروڑ پتیوں کے گھر کی جو شادیاں ہو رہی ہے وہ 10,000 میں ہو رہی ہے. کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں کر رہے ہو، فرمایا اگر کوئی غریب کرے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت کی آڑ میں غربت کو چھپا رہا ہے. اس لیے اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ نے جن کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے جن کو دولت دی ہے، وہ صاحب ثروت، صاحب دولت لوگ کھڑے ہو کر اتباع سنت کا جذبہ کیا ہوتا ہے قوم کے اندر زندہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. ایک کروڑ پتی کے گھر کی شادی جب 10,000 کے اندر ہوتی ہے اور وہ کہے میں 10 لاکھ بھی خرچ کر سکتا تھا لیکن صرف میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. جب انسان اندر سے کلیئر رہتا نا، جس کا دل صاف ہوتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے حالات کچھ ایسے تھے، انہیں اب دنیا سے بے خبر، اطمینان سے رہتا ہے. اس کا تعلق ہی اللہ سے ہے، اس کی محبت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. پڑوس ملک میں ایک شادی کا موقع تھا، بات پہلے سے طے رہتے شادی کا مسئلہ کیا ہے، کیسا ہے. عین نکاح کے موقع پر دولہا جب
لڑکی کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا. لڑکی نے دیکھ کر کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی والا مجھے پسند نہیں ہے. اس کے چہرے پر داڑھی ہے، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. بات چیت پوری ہو گئی، 2 گھنٹے ٹائم کے بعد نکاح ہے. دولہا پر نظر پڑ گئی. اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. معیار صرف اتنی بات ہے کہ یہ داڑھی کٹا لے، داڑھی منڈا لے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حقیقت میں اندر سے سور کو رہتا نا، انہیں اپنی جان پر کھیلنے تیار ہو جاتا، پر نبی کی سنت اپنی زندگی سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ادھر لڑکی کے گھر والے لڑکی کو سمجھا رہے، لڑکے کے گھر والے لڑکے کو سمجھا رہے، کہہ رہے کہ بھائی دیکھو معاملہ طے ہو چکا ہے، جو ہوگا سو بعد میں دیکھا جائے گا. ادھر لڑکی ماننے کو تیار نہیں، ادھر لڑکا ماننے کو تیار نہیں. لڑکی کی شرط داڑھی کٹا، لڑکا کہہ رہا ہے کہ جان سے ہاتھ دھو دوں گا لیکن میرے چہرے سے نبی کی سنت نہیں ہٹاؤں گا. باپ آیا، گھر کے بڑے آئے، ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر سمجھایا، بیٹے عزت کا مسئلہ ہے، آج اگر تو نے نہ کر دی تو ہماری ناک کٹ جائے گی. باپ کی ان اداؤں کو دیکھ کر بیٹے کا دل پگھل گیا. بیٹے نے کہا ابا حضور مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں کچھ سوچتا ہوں اس سلسلے میں. اب باپ کو تھوڑا تسلی ہوئی، میرا بیٹا اب کچھ سوچنے کے موڈ پر آیا ہے. اس سے پہلے تو یہی کہہ رہا تھا میں داڑھی کٹانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اب کہہ رہا کچھ سوچتا ہوں. چلو الحمدللہ. ادھر باپ کے دل میں بات تھی کہ چلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر بیٹا سوچے گا، پھر داڑھی منڈا کر آئے گا، پھر نکاح پڑھوا دیں گے، یہ سوچ رہا تھا. لیکن بیٹا ٹرین پکڑا اور دوسرے کسی شہر میں منتقل ہو گئے. لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب جس دوسرے شہر کے اندر گیا تو اس کے جیب میں پیسے نہیں تھے. یہ شخص گیا، ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا، رات کا وقت تھا، بارگاہ ازدی میں ہاتھ اٹھایا، فرمایا خدا را میری زندگی ازدواجی زندگی کی شروعات ہے، میرے ازدواجی زندگی کی شروعات ہی تیرے محبوب کی سنت کے ترک سے ہو، مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ یہ تیرے گھر میں سویا ہوں، یا تو میری زندگی کا فیصلہ کر، یا تو آج رات میں مجھے تو اپنے پاس بلا لے. دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہا ہے پروردگارا میرے آخری سانسیں نکلے میرے چہرے پر تیرے نبی کی سنت ہو، کل میں روز محشر میں کل کوثر پر پہنچوں، تیرے نبی کی بارگاہ میں پہنچوں، اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر مسکرائے، ایسا نہ ہو کہ حضور مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لے. اللہ یا تو موت دے یا میری زندگی کا انتظام کر دے. رو رہا تھا. دیکھو اللہ کا ولی اسے بولتی، اولیاء اللہ کسے بولتی معلوم؟ جن کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، انہی کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک رات سوئے ہوئے ہیں. دیکھو رات میں وضو کر کے سونا سنت ہے. سوئے ہوئے ہیں، خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضور فرماتے ہیں معین الدین آج تم نے میری ایک سنت کو ترک کر دیا ہے. بیدار ہوئے، پریشان ہوئے، دیکھا کہ اللہ کون سی ایسی سنت ہے جو میری زندگی میں آج ترک ہو گئی ہے. غور و فکر کے بعد سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے دن جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے رات میں، تب بات یاد آئی، سر کا جو مسح کرتے نا، یہ
پوسر کا مسا کرنا فرض ہے، اتا یہاں سے اتا، پوسر کا مسا کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے۔ اس کو استیعاب علی الرأس کہتے ہیں، پورے سر کا مسا کرنا سنت، بلکہ اس وقت پوسر کا مسا کر کے اٹھ گئے تھے۔ خواب میں زیارت ہوتے، اشارہ ہوتا ہے، دوسرے دن پورے سر کا مسا کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ معین الدین تم نے آج اس سنت پر بھی عمل کر لیا۔ یہ اولیاء اللہ کا معیار ہوتا ہے۔ پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ مچھلیاں پانی میں زندگی کر لیتے ہیں، مچھر ہواؤں میں اڑ لیتے ہیں، ولایت کا معیار یہ نہیں ہے۔ ولایت کا معیار اتباع سنت ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ سرزمین ہندوستان میں اکبر کا فتنہ اٹھا، بادشاہ وقت تھا، ایک کاخ فقیری سے اٹھا جسے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ ایک اللہ والا کھڑے ہو کر اکبر سے کہتا ہے تیری سلطنت کا زوال آ جائے گا، اس لیے کہ تیری سلطنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی ناقدری ہوتی ہے۔ یا تو ناقدری چھوڑ دے یا تو سلطنت چھوڑ دے۔ ایک اللہ والا اتباع سنت کا جذبہ، اور علماء نے لکھا اور مکتوبات مجدد الف ثانی میں بات لکھی، بلوغیت کے بعد سے وفات تک اللہ کے نبی کی کوئی سنت ان کی زندگی میں نہیں چھوٹی۔ اٹھاؤ معیار دیکھو۔ تو یہ نوجوان مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مولا پروردگارا دو ہی باتیں ہیں۔ اس علاقے کا ایک بڑا سیٹ تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور اس سے کہتے ہیں بہت بڑا کروڑ پتی، اب سیٹ کا تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک نوجوان مسجد میں لپٹا ہوا سو رہا ہے، یہ جو نوجوان آرام کر رہا ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اس وقت روئے زمین پر ہمارا محبوب بندہ ہے۔ اور فرمایا تمہاری دختر سے، تمہاری بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کرا دو۔ اب اللہ کے نبی کی ایمان تھی، حضور کا اشارہ تھا، کون انکار کر سکتا تھا؟ کسے جرت ہے اللہ کے نبی اشارہ کر دیں اور کوئی انکار کر دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اشارہ کرے اور انکار کر دے، دو ہی شخص کر سکتے ہیں، یا تو کافر کر سکتا ہے یا تو منافق کر سکتا ہے۔ حضور کا فیصلہ ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، عمر کی عدالت پہ پہنچتا ہے اور کہتا نبی نے فیصلہ فرمایا مجھے منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر اندر جا کر تلوار لاتے ہیں، اس کی گردن نکال کر کہتے ہیں جسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا دنیا پر رہنا بھی عمر کو منظور نہیں۔ یا تو منافق ہو سکتا ہے یا تو کافر ہو سکتا ہے، مومن ہوگا وہ نبی کے اشارے کو انکار کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صبح میں آیا بیچارہ، آ کر پوری مسجد دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ نوجوان نہیں دستا۔ جب نوجوان نظر نہیں آتا یہ بیٹھ کر کونے میں زارو قطار رو رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لی، سلام پھر دیا، پھر اٹھ کر فوراً مسجد میں چہرہ دیکھتا ہے، صف میں داخل ہو کر دیکھتا ہے۔ جب دیکھا کہ ایک نوجوان پر اس کی نظر پڑی، اسے اٹھایا، گلے سے لپٹایا، لپٹ کر اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ فرمایا کہ تو غسل کر، اسے غسل کروایا، اسے نئے کپڑے پہنائی، پھر اسے
اپنا جو بنگلہ تھا اس کے نام کر دیا، اپنی جو گاڑی تھی، جائیداد تھی، سب اس نوجوان کے نام کر دیا اور کہا مجھے اللہ کے نبی کی ایمان ہے، مجھے حضور کا اشارہ ہے کہ میں اپنی دختر کا نکاح تجھ سے کروں۔ اے نوجوان زارو قطار رو رہا تھا، پروردگارا تیرے کھیل نرالے ہیں، تو ہی جانے بندوں کی زندگیاں اور تقدیریں کیا ہوتی ہیں، کب کس حال میں کیسے پلٹا جاتا ہے، مولا تو جانے اور تیری قدرت اور حکمت جانے۔ اے زارو قطار رو رہا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، سجدے سے سر اٹھایا، پھر اس کے بعد ادھر دلہن تیار ہے، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب یہ گھر لے جاتا ہے تو پھر دوسرے دن اس کے جو رشتہ دار تھے گھر آئے تو آلریڈی دلہن گھر میں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، اس طرح کے حالات ہیں، پورے حالات سنائیں۔ دوسرے دن پھر اس کے بعد خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا او نوجوان، او محبوب، تو نے میرے محبوب کی سنت کی تحفظ کی، میں نے تیری زندگی کی حفاظت کر دی۔ تو نے میرے محبوب کی ایک ادا کی حفاظت کی ہے، تو نے ایک حسینہ کو ترک کیا ہے، تو نے معاشرے کو بتا دیا کہ محبوب کی سنت کیا ہوتی ہے۔ تو نے جو میرے محبوب کی سنت کی حفاظت کی ہے، اس کے بدلے میں میں نے تیری زندگی کی حفاظت کر لی۔ جا، پوری زندگی تیری کامیاب ہے، تیرا دین بھی کامیاب، تیری دنیا بھی کامیاب۔ یہ ہوتا ہے کامیابی کا معیار۔ انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت اپنی زندگیوں کے اندر دین کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ دنیا تو سنورتی ہی اللہ کی رضا سے ہے۔ ہماری دنیا جو بنتی ہے یہ اللہ کی رضا سے بنتی ہے، اللہ راضی ہے، ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ اللہ ناراض ہے، ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ اگرچہ کہ بظاہر ہمیں لگے کہ ہم کامیاب ہیں، بظاہر ہمیں لگے کہ ہم کامران ہیں، بظاہر ہمیں لگے کہ ہم پیسے والے ہیں، بظاہر ہمیں لگے کہ ہم کوٹھریوں والے ہیں، ہم بنگلے والے ہیں، بظاہر ہمیں لگے کہ ہمارے پاس طاقتیں و قوتیں ہیں، بظاہر ہمیں لگے کہ ہمارے پاس منصب ہے، اعلیٰ عہدے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ ناراض ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ سب کچھ بیکار ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ دین بھی دنیا بھی سب باکمال باکار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا میں جب تک رہو، زندگی کرو تو ہماری زندگی کا معیار اللہ کی رضا، اتباع سنت، دین پر عمل۔ حضرت صحابہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیصر و کسریٰ اس وقت کا سپر پاور۔ دیکھو صحابہ اللہ کے نبی کے دربار کے وہ مجاہد ہیں، ان کی زندگیوں میں کبھی نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی ہوئی ہو، شاید کہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ صحابہ کی کامیابی کا معیار یہی ہے، عبادت کے اندر وہ اعلیٰ درجے کا معیار۔ اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ دیکھو نماز چھوڑنا کفر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ علامہ بن باز مکی نے تو اس پر بڑے غضب کے فتاویٰ لکھے ہیں۔ بہرحال قیصر و کسریٰ اس وقت کا سپر پاور ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو دوسرے دن سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، نیوز چینلوں میں، اخبارات میں سب کچھ ایک فوٹو کے ساتھ چھپ کر آتے یہ رہتا، او ایسا ہوگا، او ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔
حضرت صحابہ کے جوتیوں کے صدقے میں آج اللہ پوری امت سے کام لے رہے ہیں، یہ بات کوئی بھی فراموش نہ کرے۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت غالباً امیر المؤمنین حضرت عمر تھے۔ خط لکھا کہ تمہارے دین کی ترجمانی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام کو ہمارے پاس روانہ کرو۔ بعض مورخین لکھتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ دوسرے کوئی صحابی تھے، لیکن واقعہ تو یہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان پہنچے، حضرت کے استقبال میں دسترخوان لگا دیا گیا، قسم قسم کے کھانے، لذیذ میوجات، زبردست انتظام تیار، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اور سپر پاور کے دسترخوان پر جو مخصوص مہمان، انہوں کیا معیار کے رہتی نہیں، ہر ملک کا صدر، یہ معیار کے لوگ اتنا رہتی، تو سپر پاور قیصر کسریٰ کے دربار میں اس کے دسترخوان پر صحابی رسول بھی ہیں، اس وقت کے بڑے بڑے لوگ جن کو کہتے ہیں وہ بھی تھے، زمانہ جن کو بڑے لوگ کہتا ہے، صحابہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں تھے۔ بیٹھے کھانے کے لیے، جب حضرت حذیفہ بن یمان ایک لقمہ اٹھائے منہ کے پاس لے کر گئے، چند لقمے، چند دانے ہیں نا دسترخوان پر، نیچے گر گئے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اسے ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی، تو بازو بیٹھنے والے نے کوہنی سے اشارہ کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ کیا اشارہ کر رہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ یہ قیصر و کسریٰ کا دسترخوان ہے۔ میں یہاں رک کر ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمانوں، شادیوں میں جو بیجا کھانے کا استعمال ہوتا ہے، تمہیں اللہ کے بہت جواب دینا پڑتا ہے۔ ایک شادی کے بعد جب لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے تو جاؤ شادی محل کا حال دیکھو، وہاں ہنڈے میں اتنا کھانا، وہاں دیگ میں اتنا کھانا، وہاں کا کی کھانا پڑ کرتا ہے، کھانے والے آدھا کھا کو آدھا وہاں پلیٹا میں بچا جاتی، اسے اٹھا کو انہوں کچرے اور گھوڑ میں ڈالتی۔ انسانیت کہاں سے سیکھے ہمیں یہ؟ اس کا معیار ہے، کفار اور مشرکین کا شیوا ہے، یہ مسلمان کا طرز اور طریقہ نہیں ہے۔ اب تمہیں بولیں گے حضرت یہ مزاج بن گیا، کیا کرنے ہوتا ہے، کیا کرنے ہوتا نہیں، اپنے آپ کو بدلو، ذرا اپنے آپ کو بدلنا سیکھو بھئی، کیا بھی نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کرنا چاہے تو، نہیں کرنا چاہے تو کیا بھی نہیں ہوتا۔ اب مثال یہ 500 افراد بیٹھے ہوئے، 500 افراد پکا ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہمارے گھروں کی جو شادیاں ہوں گی اس کا معیار ایسا ہوگا کہ کھانے کے اندر ضائع کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا۔ اتنا کھانا باہر سڑک پر پڑے ہوئے رہتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے کے حالات دیکھو، انسان کھانے کے لیے ترستا تھا، اللہ تعالیٰ آج کھانے کے راستے کھولے، دروازے کھولے، تو آج کھانا موہریوں میں پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ صبح اٹھ کو مسلمانوں کے گھراں کے پاس دیکھو، کھانے کے اتنے بڑے بڑے ڈلے گھراں کے سامنے پڑ کر رہتی۔ میری ماں بہنوں سے درخواست، جتنی ضرورت ہے اتنا پکاؤ اور بچ کرو، اور مسلمان مردوں سے میری درخواست ہے کہ حلال کمائی پر زور دو، الٹی سیدھی کمائی کر کو بیجا لے لے کا کو انڈلتی، ادھر ہماری کمائی صحیح نہیں، ادھر گھر کی بے کو اٹھا کو کھانا کچرے میں پھینکتے۔ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کیا ہم
اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہے. پوری زندگی کے اندر ہماری یہ سب حرکتیں کر ڈال کو اور ہمیں بیٹھ کر انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں لوگ. اللہ کے واسطے یہ چیز چھوڑو. ایک وقت ایسا تھا انسانیت پر اتنے کھانے کو انسانیت ترستی تھی. اللہ آج راستے کھول کرے, اللہ آج رزق کے دروازے کھول کرے. اس کی حفاظت کرو جتنی ضرورت تھی بس. نہیں ہمارے گھر میں ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتے, چھوڑو یہ سب شیوے. سادگی اپنا زندگی کے اندر. رات میں کھانا بچ گیا, صبح میں پیاز ڈال کر اسے تل کر کھاؤ, کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کھانا کیوں سٹتے ہیں؟ اگر اللہ کی نظر غضب, نظر قہاریت پڑ گئی پھر انسان اسی کھانے کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہ دے رہے بے اور اللہ چھیننا بھی جانتے. اللہ دے رہے بھی اور اللہ چھیننا بھی جانتے, اس لیے اس کی حفاظت کرو. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت کا جو ماحول تھا اس کا بالکل اثر نہیں ہوا. اور ہمیں تھوڑا ماحول میں بھی ٹرن ہوتے رہتی ہیں, جیسا منڈوا ویسی ڈانس نہیں. اب صبح ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں مسلمانہ, وش کرتی ہیں ہیپی نیو ایئر. عیسائیوں کا طرز ہے, کافروں کا طرز ہے. کافروں کے درمیان, عیسائیوں کے درمیان رہتے 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 ہماری یہ درگت بن گئی. ہم کافروں کے شعار کو اپنا کر ہم اسے کفر نہیں سمجھنے آتے. کفر کو کفر سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جس کی زبان میں جو آتا بول ڈالتا ہے, جس کے من میں جو آتا بول ڈالتا ہے, جسے جیسے ہونے میں سے جیسے سینڈ کر ڈالتا ہے. اللہ کے واسطے ان حرکتوں سے رکو. یہ ہمارے لیے نیا سال ہے نہیں, ہمارے لیے تو نیا سال محرم میں ہے. یہ تو کافروں کی دن. دیکھو وہ بنگلور کے اندر, میسور کے اندر ایسے حالات رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ماڈرن کے نام پر, ماڈرن معاشرے کے نام پر لڑکیاں ننگی بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں. سڑکوں پر مسلمانوں کی لڑکیاں شراب کے بوتل لے کر نشے میں دھت نظر آتی ہیں. ہمارے نوجوان اس موقع پر کیک کٹانا, ہیپی نیو ایئر کی وش کرنا, یہ سب یہ جو ماڈرن ذہنیت ہے, یہودیت, نصرانیت, مجوسیت, ہندوازم کی دین ہے مسلمانوں کے حق میں. اللہ کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے یہ چیز. جس ماحول میں بھی جاؤ, جس معاشرے میں بھی جاؤ, ایک مسلمان کو اپنا اثر چھوڑنے کی ضرورت ہے, اس سے متاثر ہونے کی ضرورت رہی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو بنایا, جس انداز میں ڈھالا تھا, جس محفل میں بھی جاتے اپنا اثر چھوڑتے, اپنا رنگ جماتے, کسی کا رنگ اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیتے تھے. یہ مومن کا معیار ہے. رستم کے دربار میں بھی یہی ہوا تھا, قیصر و کسریٰ کے دربار میں یہی ہوا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے, لقمہ نیچے گر گیا. سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر ہاتھ سے صاف کر کے کھا لیں, یہ سنت ہے کھانے کی. جب حضرت حذیفہ بن یمان لقمہ اٹھا رہے تھے, بازو والے نے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو قیصر و کسریٰ کا دربار ہے. اس وقت سب سن رہے تھے, قیصر و کسریٰ بھی سن رہے تھے. اس وقت کی جو سپر پاور پرائم منسٹر تھا یہ بھی سن رہا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا, اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحماقہ. ان احمقوں کی وجہ سے کیا میں میرے حبیب, میرے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں, میں میرے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. دسترخوان پر جتنے بیٹھے ہوئے سب ایک نمبر کے احمق ہیں. احمقوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. جس محفل میں گئے ہیں اپنا رنگ جما کر آئے ہیں. ایسے ہیپی نیو ایئر وہ فلاں آتے جاتے ہیں سب چھوڑ ڈالو. ہمارے لیے معیار, ہمارے لیے کامیابی کا جو معیار ہے یہ اتباع سنت ہے.
ایک مومن کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہے تو پھر اسے تلاش کرو اللہ کے نبی کی اتباع اور کامل اتباع۔ خالی اتباع کا تو کیا ہوتا ہے، ہم نہ کیا اچھا دستا وہ لے لی، کیا نہ کو چھوڑ ڈالے، ویسا نہیں، کامل اتباع جتنا ہوتا اتنا عمل کر لینا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی زمانے سے داڑھی منڈا رہا ہوں حضرت وچ کتنا ہوتا اتنا عمل کر لیں گے، اگر کو 80 سال میں بھی داڑھی منڈا رہا ہوں، یہ ہیلا نہیں، یہ بہانہ نہیں ہے، اس میں تو کمپرومائز ہے نہیں۔ ایک آخر بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حجام کی دکان پر ایک آدمی بیٹھ کر داڑھی منڈا رہا تھا، غالباً واقع حضرت مفتی شفیع صاحب کے سلسلے میں، حضرت ادھر سے گزرے، دیکھا داڑھی منڈا رہا، حضرت تو نے اللہ کے نبی کو ناراض کیا۔ جو انسان اپنی داڑھی پر قینچی لگاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کے کلیجے پر قینچی لگائی، تو اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ انہیں بھی ان کی بڑا چالاکش تھا، انہیں پلٹ کر بولے حضرت حدیث قدسی ہے، میں سنا ہوں، ایک مومن کا دل توڑنا کعبے کی مینار توڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ میں ایک مومن پہ میرا دل توڑ ڈالے۔ علماء تو علماء ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے میں فرق رہتا نہیں، باپ بیٹا بیٹا۔ حضرت پلٹ کر بولے احمق، میں تیرا دل توڑیا تو اتنا برا لگیا، تو نبی کا دل توڑیا تو پھر کتنا برا لگیا۔ تیرے دل کی بات ایک طرف رکھ، تو کائنات کے امام کے دل توڑ دیا، کیا اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے؟ مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو بدلو، حالات ہی تقاضا کر رہے ہیں کہ تھوڑا اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تھوڑا بدلو۔ جب ہم نہیں بدلتے تو پھر امید بھی مت رکھو کہ ہماری زندگیوں میں کچھ ہوگا۔ اس لیے کامیابی و کامرانی کا جو معیار ہے، جو مدار ہے، یہ اتباع سنت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ دوسرے ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھو تقریباً کئی بار 2-3 جمعہ سے اعلان ہو رہا ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے ہمارے محلے میں یہاں جتنے افراد ہیں، ہمیں بیٹھ کر کہ 500 روپے ڈال لیتے وہ کام شاید پورا ہو جاتا ہے۔ اب معمول ہمیں ایک اسپتال کو چلے گئے، 500 روپے خرچہ ہو جاتی نہیں، کہاں کے ایک سفر میں جانا ہزاروں کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے لیے میری طرف سے 500 روپے، اب اگر نہیں لائے ہیں تو اب جتنا اتنا تعاون کر ڈالو، آئندہ جمعہ کے لیے ایک پلان بنا کر میری طرف سے مسجد کے لیے 500 روپے، اتنے افراد بنے 500 روپے ڈالے تو کام پورا ہو جاتا ہے۔ اور کہاں کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ ہماری اپنی آخرت کے لیے، اپنے آخرت کی ذخیرہ ہے یہ آخرت کی بینک۔ اس لیے جاتے ہوئے جتنا ہو سکتا تعاون کر کے جاؤ، آئندہ جمعہ ایک سہولت بنا کر